اب میدان بدر میں آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابی چھوٹے بچے حضرت رافع، سب کہیں گے رضی اللہ تعالی، رافع کم عمر تھے، خدشہ تھا انہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میری طرف دیکھیں گے تو پھر بدر میں جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر، میدان جہاد میں جانے کا جذبہ دیکھیے اور پھر ہیلا سازی دیکھیے۔ ان کے چچا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ رامن، یہ رافع عمر میں تو تھوڑا ہے لیکن تیر اندازی میں ماہر ہے، بڑے جب تربیت کریں تو پھر یہ انداز ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر تو تھوڑی ہے لیکن تیر انداز ہے، تیر اندازی میں ماہر ہے۔ حضرت رافع کہتے ہیں اس وقت میری حالت یہ تھی کہ میرے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا۔ مسلمانوں کی حالت تو دیکھیے، آج ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ہم کہتے ہیں اسلام نے ہمیں دیا ہی کیا ہے۔ قربان جاؤں ان لوگوں کی عظمت پر کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کو دے دیا اور پھر بھی کبھی کلمہ شکایت زبان پر نہیں لائے۔ میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آج ہم پر اللہ کا یہ فضل ہے کہ صبح ناشتے میں کھانے کے لیے اور کھانا ہے، دوپہر میں اور ہے، شام کو اور ہے۔ آج ہم صبح اپنے گھر میں جب موجود ہوں تو لباس اور پہنتے ہیں، ہم نے باہر جانا ہو اور پہنتے ہیں، کہیں کسی شادی بیاہ اٹینڈ کرنا ہو پھر ہم لباس اور پہنتے ہیں۔ کیا یہ اللہ کی عطائیں کم ہیں؟ یہ صرف اسلام کی برکتیں ہیں، ورنہ میرے اور آپ کے پلے ہے کیا؟ میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے؟ میں نے اور آپ نے اسلام کو دیا ہی کیا ہے؟ اور جب ہم نے اسلام کو دیا نہیں تو پھر ہم اپنی زبانیں بھی اسلام کے خلاف کھولنے سے بند کر لیں۔ حضرت رافع کہتے ہیں میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، میں نے صرف ایک موزہ پہنا ہوا تھا، اور دل میں ڈر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہیں چھوٹا سمجھ کر مجھے رد ریجیکٹ نہ کر دیں۔ حضرت رافع کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مجھے پیش کیا گیا تو میں نے اپنی ایڑیوں کو اٹھا لیا اور اپنے پنجوں کے بل پاؤں پر میں حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا، کس لیے کہ حضور دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ اس کا قد بڑا ہے، لہذا مجھے قبول فرما لیا جائے گا۔ حضرت رافع نے وہی انداز اختیار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایڑیاں اٹھا کر پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے، اجازت مل گئی۔ اب جب انہیں اجازت ملی تو انہی کے ایک اور ہم عمر حضرت سمرہ بن جندب، سب کہیں گے رضی اللہ تعالی، یہ بھی بچے تھے۔ انہوں نے اپنے سرپرست کو کہا، دل میں حسرت تو بڑی تھی کہ دیکھیں رافع کو اجازت مل گئی ہے جانے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں میرے لیے بھی اجازت طلب کریں۔ حضرت سمرہ کی طرف جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بچے تھے، عمر ابھی تھوڑی تھی، ان کو اجازت نہ ملی، ان کو اجازت نہ ملی۔ اب ہیلا اور بہانہ دیکھیے، بچوں کی جب تربیت صحیح انداز میں کی جائے تو پھر نتیجہ اور رزلٹ بھی یہی نکلتا ہے۔ جب انہیں اجازت نہ ملی تو حضرت سمرہ کہنے لگے اپنے سرپرست کو کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیجئے کہ چونکہ حضرت سمرہ کو اجازت مل چکی ہے، رافع کو اجازت مل چکی ہے، میری اور رافع کی کشتی کروا لیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ میری اور رافع کی کشتی کروا لیں، اگر میں ان سے جیت جاؤں تو پھر جس طرح انہیں اجازت ملی ہے مجھے بھی اجازت ملنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخواست کو قبول کیا۔ دونوں بچوں کی، حضرت رافع کی اور حضرت سمرہ بن جندب کی کشتی ہوئی۔ اللہ اکبر، کشتی میں حضرت سمرہ حضرت رافع سے جیت گئے، اور پھر اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی میدان بدر میں حاضر ہونے کی اجازت عطا فرمائی۔ تیسرے بچے حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے جنگ سے پہلے اپنے چھوٹے بھائی حضرت عمیر کو دیکھا۔ عمیر حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی ہیں، چھوٹے، عمر ان کی بھی تھوڑی تھی بدر میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے اپنے بھائی کو دیکھا کہ وہ لوگوں سے چھپتے پھر رہے ہیں، لوگوں سے چھپتے پھر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا عمیر لوگوں سے چھپنے کی وجہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ تو حضرت عمیر عرض کرتے ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ میری عمر تھوڑی ہے، عمر تھی ان کی تقریباً کو 16 سال کے قریب، میری عمر تھوڑی ہے، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر یہ نہ فرما دیں کہ تیری عمر تھوڑی ہے، تجھے ساتھ نہیں لے جایا جائے گا۔ حضرت عمیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا، وہی کام ہوا، اجازت نہ ملی حضرت عمیر کو، اور جب اجازت نہ ملی اس قدر مایوسی ہوئی، اس قدر روئے کہ آہو زاریاں شروع ہو گئی، اس قدر روئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنے پاس بلایا اور خود ان کے گلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار مبارک لٹکا دی۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور شہدائے بدر میں سب سے کم عمر ترین شہید اگر کوئی ہے تو وہ حضرت عمیر، جن کی گردن میں میرے کریم نے تلوار لٹکائی تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرات جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ آج ہماری حالت قابل افسوس ہے، آج ہم جس راستے پر چل پڑے یہ راستہ وہ راستہ نہیں کہ جو راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا۔ میں بار بار آپ کو ایک ہی بات عرض کر رہا ہوں کہ ہماری کامیابی، ہماری نجات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں ہے۔ آج میرے نوجوان جس طرف جا رہے ہیں یہ راستہ وہ راستہ نہیں، راستہ وہی بہترین ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم نے ترقی کر لی۔ آپ چاہے جتنی ترقی کر لیں لیکن پھر دوبارہ آپ کو پلٹ کر آنا پڑے گا رسول اللہ کے دین کی طرف۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آئے گا تو پھر یقیناً ہر طرف افراتفری نہیں ہوگی، پھر لوگ بھوک کی وجہ سے خودکشیاں نہیں کریں گے، پھر آٹے کا صرف ایک تھیلا لینے کے لیے لمبی لائنوں میں کھڑے ہو کر تصویریں نہیں بنوانا پڑیں گی، بلکہ جب اسلامی نظام نافذ ہو جاتا ہے، جب کہیں بھی نظام مصطفیٰ نافذ ہو جاتا ہے تو پھر حاکم وقت خود اپنے پشت پر آٹے کا تھیلا اٹھا کر غریب محتاج فقیر کے گھر میں تو اٹھا کے رکھ جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت ہے، گشت پر مامور ہیں، ایک گھر کے قریب سے گزرے، خواتین کے رونے کی، بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا بچے بھوکے ہیں، گھر میں کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ آئے بیت المال میں، وہاں سے ایک آٹے کی بوری اٹھائی، اپنے کندھے پر اٹھائی اور جا رہے ہیں، ساتھ خادم بھی موجود ہے۔ غلام عرض کرتا ہے حضور مجھے حکم فرمائیے، میں یہ آٹے کی بوری اٹھا کر تو اس غریب محتاج فقیر خاندان تک پہنچا آتا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ فرمانے لگے آج تو عمر کا بوجھ تو اٹھا لے گا، کل قیامت کے دن عمر کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ جب ہمارے حکمرانوں کے اندر یہ سوچ پیدا نہیں ہوگی، جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم چاہیں لاکھ نعرے لگاتے رہیں، اس وقت تک معاملات بہتر نہیں ہونے والے۔ اور میں نے پہلے بھی ایک بار عرض کی تھی، ہم میں سے انفرادی طور پر ہر شخص کی یہ سوچ ہے، یہ آرزو ہے کہ ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ ہونا چاہیے، لیکن جب نافذ ہونے کی بات آتی ہے تو پھر میرے اور آپ کا قبلہ کوئی اور ہو جاتا ہے۔ آئیے ان ظاہری قبلوں کو توڑ کر، ان ظاہری بتوں کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف آ جائیے، اور پھر ہم وہ انداز اختیار کریں کہ ابھی رمضان المبارک گزر رہا ہے، ہم خود بھی روزے رکھیں، اپنے بچوں کو بھی روزے رکھنے کی تربیت دیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے، ایک صاحب کو دیکھا کہ حالت نشہ میں ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ نے اسے بلایا اور سزا دی، ایک تو روزے نہیں رکھتا اور اوپر سے رمضان کا تقدس بھی پامال کر رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور ایک تاریخی جملہ حضرت فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، آپ فرمانے لگے تو بالغ ہو کر، تو جوان ہو کر روزے نہیں رکھ رہا، ہمارے گھروں میں تو ہمارے بچے بھی روزے رکھ رہے ہیں۔ جب انداز یہ ہو، جب بڑے روزے رکھیں گے تو پھر یقیناً چھوٹے بھی روزے رکھیں گے۔ اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی صاحب روزہ نہیں رکھ سکا، بیمار ہے، کوئی عذر شرعی ہے، تو پھر اس کے لیے بھی تو یہ بات لازم ہے کہ رمضان کا احترام تو کرے۔ ایسا تو نہیں کہ گلیوں کے اندر کھاتا پھرے، ایسا تو نہیں کہ جگہ جگہ کھڑے ہو کر کوئی پانی پی رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے تو کوئی کچھ کھا رہا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم پر رمضان کا احترام فرض ہے، لازم ہے، اور جو بندہ رمضان کا احترام کرتا ہے اسے انعام اس صورت میں ملتا ہے کہ ایک شخص جو بظاہر مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، رمضان المبارک آیا، اس کے جوان بیٹے نے، چونکہ وہ تو رمضان کو مانتے ہی نہیں تھے، اس کے جوان بیٹے نے رمضان المبارک کے دنوں میں بازار میں کھانا پینا شروع کر دیا۔ باپ نے دیکھا، بیٹے کو ایک تھپڑ رسید کیا اور کہنے لگا تجھے معلوم نہیں کہ مسلمانوں کے روزوں کا مہینہ ہے، اس کا ادب کرتے ہیں۔ باپ بیٹے کو گھر لے گیا، فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا، پوچھا سنا کیا معاملہ ہوا تیرے ساتھ؟ کہنے لگا مجھے میرے رب نے بخش دیا ہے۔ دیکھنے والا پوچھنے والا بڑا حیران ہوا، تو مجوسی تھا، تیری بخشش کیسے؟ کہنے لگا میں یقیناً مجوسی تھا، لیکن صرف ایک عمل میرے رب کو یہ پسند آیا کہ میں نے رمضان المبارک کے احترام میں اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا، بدلے میں مرتے وقت میرے رب نے مجھے کلمہ طیبہ کی دولت نصیب فرمائی۔ لہذا ایک غیر مسلم اگر احترام رمضان کی وجہ سے کلمہ طیبہ کی دولت نصیب ہو جائے تو پھر میں اور آپ تو مسلمان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ لہٰذا
رمضان المبارک کے روزے بھی رکھیے، احترام بھی کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔